اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وتھ حسن ایاز۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام جس میں ہمارے ساتھ بہت اچھے مہمان موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ اپنی آراء سے ہمیں نوازیے گا۔ تعارف کراتے ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں سبیہ عابدی صاحب۔ السلام علیکم سبیہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آمین۔ سبیہ عابدی صاحب، آپ ایک نوحہ خواں، ایک ذاکر، مولا حسین کے عزادار، زوار، زائر حسین بننے کا شوق شاید دنیا میں کوئی ہوگا کہ جس کو نہ ہو، کہ جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھا لینا لیکن قبر حسین کی زیارت ترک نہ کرنا۔ جی بے شک۔ پہلی بار آپ کربلا پہنچے بین الحرمین میں، وہ ایک عزادار کے، اس ذاکر کے جو تاثرات تھے، کیا محسوس کیا؟ حسن بھائی، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ ایسی خواہش ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عزادار کے دل کی خواہش ہے۔ بے شک۔ اور جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے، کیونکہ ماں کی گود میں دو ہی باتیں تو سنی ہوتی ہیں، ایک کربلا اور دوسرا حسین۔ تو جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو ہوش سنبھالنے کے بعد ہی اس کی پہلی خواہش اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی مولا حسین کے روضے کی زیارت ہو جائے۔ بے شک۔ اور جب وہ یہ جذبہ لے کر اپنے دل میں بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ایک اس کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے کہ جب مولا حسین کے روضے کی طرف جاتا ہے، وہ سفر اختیار کرتا ہے کہ یہاں سے جب چلتا ہے اپنے وطن سے اور اس کے بعد پھر کربلا تک پہنچتا ہے، تو وہ سفر ہی ایسا نایاب سفر ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کیا محسوس کیا تھا آپ نے جب پہلی بار گیا؟ میں خود حسن بھائی، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جب خود پہلی بار گیا تو میرے ساتھ ایک عجیب اتفاق رہا۔ مجھے جب جانے کے لیے کہا گیا تو میری سب سے پہلی خواہش تو یہ تھی کہ مولا میں آپ کا ذاکر ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے بلائیں اپنے در پر۔ بے شک۔ تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ ایک ہمارے ہاں کا قافلہ ہے، انہوں نے مجھے جب بلانے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو اس کے لیے تو یقیناً سوچ تو ہے ہی نا، بالکل، بس فوراً میں نے کہا جی بالکل میں حاضر ہوں۔ کیا کہنے، تو میرے جو دیگر مصروفیات ہیں وہ سب ترک ہیں یقیناً۔ جب کربلا سے بلاوا آ جائے تو کہیں اور جانے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اچھا، بلاوا یوں رہا، بلاوا کربلا کا تھا بالکل، لیکن مجھے جو قافلے والوں نے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ہم شام لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ تمام تر جو زیارات ہیں، آپ چاہے کربلا ہو یا شام ہو یا آپ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں شام بھی جاؤں، کربلا بھی جاؤں، مدینے بھی جاؤں، ایسا ہی ہے۔ تو جب مجھے کہا گیا کہ بھائی شام جانا ہے، میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یقیناً یہ تو سعادت کی بات ہے بہت بڑی، اور بچپن کی خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ بالکل۔ لیکن کچھ ایسا اتفاق تھا کہ میرے اپنے دل کی خواہش یہ تھی کہ پہلی بار اگر اپنے وطن سے کہیں جاؤں تو مولا حسین کے روضے کی طرف جاؤں۔ اور کچھ ایسا انتظام ہوا کہ آخری وقتوں میں بالکل جب ہمارے جانے کا سلسلہ تھا تو اس سے کچھ دن پہلے مجھ سے قافلے والوں نے پوچھا کہ سبیہ صاحب، سیریا کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ ویسے تو ہیں بہتر، لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ بنتا ہے کہ آپ کیا ہمارے ساتھ کربلا چلنا چاہیں گے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ سوچوں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں، دو باتیں ہیں کہ آپ نے اگر سیریا جانا ہے تو ہم آپ کو یہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ سفر ہوتا ہے تو اس کے معاملات ہوتے ہیں، بالکل انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو سیریا جائیں گے ہمارے ساتھ تو اس میں آپ کو باہر جانا ہے، اور اگر آپ کربلا جاتے ہیں تو آپ معاملات جانتے ہیں سارے، بائی روڈ کتنے تمام تر مسائل ہیں، لیکن آپ کو بائی روڈ ہی جانا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارا قافلہ ہے۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مولا حسین کے روضے تک جاتے جاتے جان بھی چلی جاتی ہے کیا کہنا، تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے نا۔ بالکل، ہم تو یہ کہتے ہیں شہید مرتا نہیں، بالکل یقیناً۔ بالکل۔ تو بس وہ وقت تھا اور میرے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو، اور میرے قدم چل پڑے مولا حسین کی جانب۔ بے شک ایسے مولا حسین کی طرف وہ قدم بڑھتے گئے، مولا حسین کے روضے کی طرف، کہ میری آنکھوں کے سامنے جب کافی مشکلات کے بعد، کیونکہ مشکلات بہت تھیں جب پہلی بار میں کربلا گیا، آج سے کئی برس پہلے،
جب میں پہنچا ہوں وہاں پر مولا حسین کے روضے کے سامنے، آپ یقین جانیے حسن بھائی، میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ میں شاید اپنے سر کو اس زمین پہ ماروں اور ختم ہو جاؤں۔ مولا حسین کے روضہ دیکھنے کے بعد خواہش ہی نہیں تھی جینے کی۔ لیکن بہرحال جب آپ وہاں جا کے کچھ مانگتے ہیں ان سے تو وہ سب سے پہلے وہ آپ کو عطا کرتے ہیں، بالکل، کہ جو نایاب ہو۔ بالکل، یقیناً وہ جانتے تھے ہم نے، کیونکہ یہ زندگی مولا حسین کے نام کرنی تھی، تو انہوں نے وہ زندگی عطا کی ہمیں اور کہا کہ جاؤ، جس کام کے لیے تمہیں وقف کیا گیا ہے وہ کام کرتے ہوئے دنیا بھر میں پھرتے جاؤ۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا میرے ساتھ، ایسا ہی ہوا کہ مطلب جب میں کربلا پہلی بار پہنچا تو انسان سوچ کے کچھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مولا کا روضہ سامنے آیا تو اس کی تمام تر خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ایک اپنی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ مطلب کہ میں کیا مانگوں، اب اس سے بڑی دعا کیا قبول ہوگی کہ میں نے آپ کی روضے کو دیکھ لیا۔ حسن بھائی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں، دیکھیں تھوڑا سا مختلف ادوار رہے نا، جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں یقیناً آج سے کئی برس پہلے، آپ بھی جانتے ہیں کہ حالات مشکلات بہت کیسے تھے، بہت مشکلات تھیں۔ اس وقت اللہ کا شکر یہ ہے کہ بڑی آسانیاں ہیں، لوگ چاہتے ہیں ویزے ہو جاتے ہیں، بائی ایئر سفر کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ بائی روڈ، وہ یقیناً۔ بہرحال اس وقت میں اور اس وقت میں فرق ہے۔ جب اس وقت گئے تھے نا تو اس وقت صرف آپ یقین جانیے، اس وقت بھی بہرحال میں حال دل ظاہر تو بیان کیا کروں گا، ہر دل کی ایک الگ کہانی ہے، ہر زبان جو ہے کچھ اور کہتی ہے وہاں جا کر، کہہ رہا ہے اور کوئی بھی مرحلہ ہو میں طے کر لوں گا، مجھے کربلا جانا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب جب وہ پہنچتا ہے آج کا ظاہر کربلا تو اس کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ یار میں اتنی ساری دعائیں لے کے جا تو رہا ہوں، پر اب کیفیت کیا ہوگی میری وہاں جانے کے بعد؟ کیا میں مولا حسین کی روضے کو دیکھ کر زیارت کر سکوں گا؟ کیا میں مولا حسین کے روضے میں اندر اس طریقے سے داخل ہو سکوں گا جو میں سوچ کے جا رہا ہوں؟ کیا میں ان تمام تر لوگوں کے سلام پیش کر سکوں گا؟ کیوں؟ کیونکہ سامنے حسین کا روضہ ہے، سامنے اب عبداللہ کا روضہ ہے۔ جب وہ روضہ سامنے ہو کہ جس کی تمنا دل میں آپ کے بچپن سے ہو، جب سے آپ ہوش سنبھالیں، تو پھر آپ اپنے اختیار میں نہیں رہتے اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ رہی نہ یاد مجھے باخدا کوئی بھی دعا، رہی نہ یاد مجھے باخدا کوئی بھی دعا، تڑپ تڑپ کے میں کرتا رہا فقط گریا، کہاں وہ اشک رکے کئی پہر گزرے۔ یہ کچھ مصرے تھے جو میرا کلام تھا کربلا کی باتیں، جو بالخصوص ہم نے سفر کربلا کے حوالے سے بنایا تھا، اور میرے مرحوم دوست جناب سلمان اعظمی صاحب نے اس کو لکھا تھا، بہت کمال لکھا۔ اور وہ باتیں تھیں جو پہلی دفعہ میں نے کربلا کا سفر اختیار کیا تھا، نجف سے لے کے جو کربلا کا سفر تھا۔ دیکھیں وہی بات آج بھی موجود ہے کہ روشن ہے بزم امکان ماشاءاللہ، فانوس کربلا سے، سبحان اللہ، محفل سجی ہوئی ہے شبیر کی عزا سے، خالق نے جب بنایا ہم بو ترابیوں کو، خالق نے جب بنایا ہم بو ترابیوں کو، کچھ خاک لی نجف سے کچھ خاک کربلا سے۔ واہ واہ واہ۔ سبیہ عابدی، حسین حسین کرو کربلا کو یاد کرو، حسین حسین کرو کربلا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو۔ کیا دور تھے کہ اب وہ اہتمام کم ہو گئے، ورنہ ہمارا جو بچپنا تھا کہ عزاداری کا، کیا آپ کے گھر میں آج بھی وہ روایتی جو عزاداری جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے قائم کہ عزا خانے سج رہے ہیں اور ایک پروٹوکول ہوتا تھا؟ جی بالکل، آج تھوڑا ہم اس سے ہٹ گئے ہیں۔ جی حسن بھائی، اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں، یقیناً آپ کی جو بات ہے وہ میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا اس کو، لیکن میں اس میں ہمیشہ ایک بات ایڈ کرتا ہوں جو میری اپنی تھنکنگ ہے۔ وقت جس طریقے سے گزرتا جا رہا ہے یقیناً زمانہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اہتمام کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، میں یقیناً کہوں گا کہ یقیناً اس وقت کی جو اہتمام ہوتے تھے عزاداری کے حوالے سے وہ کچھ اور ہوا کرتے تھے، بالکل۔ اس وقت اہتمام کچھ اور ہو رہا ہے، لوگوں کا خلوص شاید وہی ہے۔ وہ آج بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اگر مولا حسین کو اپنے گھر مہمان کر رہے ہیں، یقیناً جب گھر میں عزا خانہ سجتا ہے تو سب یہی سمجھتے ہیں کہ مولا حسین کربلا والے ہمارے گھر مہمان ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس دور کے لوگ جس سادگی کے ساتھ، جو سادگی پسند لوگ تھے، آج یقیناً دور کی بھی کچھ میں بات کروں گا کہ دور بدل گیا ہے۔ اس دور کے جو نئے لوگ ہیں، جو دیکھیں دور تو بدلتے رہے اور بدلتے رہیں گے، لیکن مقصد حسین آج بھی وہی ہے۔ 1400 برس بیت گئے لیکن آج تک کسی کو وہ کیفیت پتہ ہی نہیں ہے۔ سبیہ عابدی، نہ وہ مظالم جو کربلا میں ڈھائے گئے ہم نے صرف روایتوں میں سنے ہیں، پڑھے ہیں۔ حسن بھائی کربلا کا تذکرہ کیا اور آپ نے ان مظالم کا تذکرہ کیا ہے، میں کہوں گا کہ اگر کسی نے عاشور کا روز اور شب عاشور کربلا معلی میں گزار دیا
تو اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا آتا ہے شب عاشور سے عاشور کے روز تک کہ وہ منظر پورا گھوم رہا ہوتا ہے جو کربلا میں ہوا ہو. قیامت ہے، قیامت. کسی نے محسوس اگر کرنا ہے کربلا کیا ہے، وہ ایک بار عاشور کربلا میں لازمی کرے. اس کو پتہ چلے گا کہ اس زمین پر کتنے بڑا ظلم و ستم ہوا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر مظالم اس زمین پر ہوئے ہیں اہل حرم پر. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آج جس طریقے سے دور بدلتا چلا جا رہا ہے اور قومیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، جو آج کے بچے شکر خداوند ہے کہ فرش عزا سے منسلک ہیں، فرش محفل پر آتے ہیں اور آ کے یقیناً تذکرہ محمد والے محمد سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قلب جو ہے منور ہے. دنیا آج بھی اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے، حیران ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ کیسی قوم ہے کہ جس نے آل محمد علیہ السلام کو کبھی دیکھا نہیں. بے شک دور دور تک صرف سنا ہے کربلا، تو یہ سن کے اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، ان کے غم کو اپنے غم سے زیادہ سمجھتے ہیں. اگر میں کہوں کہ صبر، اللہ اکبر، صبر کی بات آتی ہے تو میں تمام کربلا والے، بس حسن بھائی، صبر کا امتحان تو میرے خیال سے سبیہ ہر گھڑی پہ تھا، لیکن کربلا سے جب نکلا ہے اہل حرم کا قافلہ، وہ جو گھڑی تھی نا صبر کی، صبر کا لفظ جب آ جاتا ہے نا تو ہم کہاں کہیں کہ صبر کیا. لگام فرس پہ ہاتھ ڈال، صبر کیا. پانی بند ہوا، صبر کیا. نہ جانے کتنے ظلم و ستم ان دنوں ہوئے، صبر کیا. اگر ہم واقعات کی گنتی کریں تو ان گنت واقعات ہیں کہ جس کے اندر ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، جو مولا عباس کی موجودگی میں ہوتے ہیں. کس قدر صبر کیا ہوگا امام وقت نے، کس قدر صبر کیا ہوگا امام وقت نے، جو خون کے آنسو روتے تھے، لیکن یقیناً ایک جو مقصد تھا اس مقصد کو لے کے چلے تھے. اور صبر کی کیفیت دیکھیں کہ جب یہ لٹا ہوا اسیر کارواں کربلا سے جانب زندان، شام، بازاروں سے سفر، حسن بھائی گزر، اور وہ مراحل، صبر آپ نے بات کی ہے، وہ مرحلہ یقیناً اس بی بی نے طے کیا جس کو خطیبہ شام کہا جاتا ہے. علی کی بیٹی علی بن گئی حسین کے بعد. بے شک بے شک. اس بی بی کا سب سے بڑا صبر کا وقت یقیناً وہ تھا کہ جب وہ بازار شام میں گئی، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو کبھی بے چادر اپنے گھر میں ہے، جس کے 18 بھائی ہوں، کوفے کی شہزادی. جب اس بی بی کو اس مجمع عام میں جانا پڑا کہ جس بی بی نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس مجمع عام میں جائے گی. بازار سج رہے تھے اور لوگ کھولتا ہوا پانی اس قافلے پر پھینک رہے تھے، کوئی کھجورے صدقے کی پھینکتا تھا. اس وقت صبر کرنا باخدا یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے حسن بھائی، یہ جانتے ہیں وہ تمام حضرات کہ جو اس وقت یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجلس بن چکی ہے، جانتے ہیں کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے. سوچیے وہ بہن جس کو زینب کہا جاتا ہے، جو اپنے باپ کی زینت ہے، جس نے مولا حسین سے بے انتہا محبت کی ہے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا اپنے بھائی پر. انتہا دیکھیں گے 70 قدم کے فاصلے پہ ایک بہن، میں وہیں آ رہا ہوں، اپنے بھائی کے سوکھے ہوئے گلے پہ کند خنجر، گلا خشک تھا مولا حسین کا، اس پہ کند خنجر. لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں سبیہ عابدی، لوگ قیامت اور کیا ہوگی. بے شک بے شک. حسین کے گھرانے پہ خنجر چل گئے، اب اور کس قیامت کی بات، اور کس قیامت کا ویٹ ہو رہا ہے. حسن بھائی، لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا روز شاید وہی ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو رہی ہوگی، ایک افراتفری کا عالم ہوگا. نہیں، قیامت تو دن بدن گزرتی چلی جا رہی ہے کہ جب لوگ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں، کہ جب لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ محمد کا نواسا تھا کہ جس کو ذبح کر دیا گیا ہے، جس کو پیاسا مارا گیا ہے. قیامت تو وہ بھی تھی سبیہ عابدی کہ جب دربار میں شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو لے آئے. میں پھر پوچھ رہا ہوں کہ اب اور کیا قیامت باقی ہے ہوگی.
یہ لفظ ایسا ہے کہ لوگ میں پھر وہی کہوں گا کہ لوگ سمجھ یہ رہے ہیں کہ قیامت شاید اسی دن کا نام ہے کہ جب ایک افراتفری کا ماحول ہوگا اور شاید عذاب نازل ہو رہا ہوگا. یہ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یقیناً یہ ہم جتنا شکر ادا کریں اہل بیت کا کہ جنہوں نے اتنے ظلم سہنے کے باوجود اپنے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے نہیں اٹھایا. اگر دستے قدرت میں تمام تر باتیں ہیں، بے شک اشارہ کر دیں، اشارہ کر دیں تو یہ دنیا کہیں سے نیت کہیں کر پہنچ لیں، جائے. ان کے ساتھ یہ مظالم. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ انہوں نے انسانیت کے لیے بے شک بے شک پیغام دیا. اس پیغام کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. بے شک بے شک. پیغام کربلا کو اگر صحیح سمت میں سمجھ لیا جائے تو آج ہمارے یہ دوریاں ہیں یہ نہیں رہیں گی. دیکھیں کربلا کا پیغام صرف اور صرف امن ہے. بالکل صرف اور صرف امن ہے. جنگ تو ہے ہی نہیں. جنگ ہے ہی نہیں. جو دنیا میں دہشت گردی ہے، جو ادھر ادھر تمام تر معاملات خراب ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کربلا کو درسگاہ بنایا جائے تو یہ جو افراتفری کا ایک ماحول ہے، آپ یہ دیکھیے یہ کتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا. بالکل. مولا حسین نے کس قدر صبر کیا ہے. بات وہیں پر آ جاتی ہے صبر پہ کہ مولا حسین نے کس قدر صبر کیا ہے، کس کس جگہ صبر کیا ہے. وہ صبر تو تھا کہ جس نے حر کو بدل دیا. ہائے ہائے. وہی صبر تو تھا جس نے حر کو بدلا. اگر اس وقت چاہتے مولا عباس تو قیامت برپا کر سکتے تھے. لگام پکڑی تھی. بے شک ایسا ہی ہے، قیامت برپا کر سکتے. لیکن حسین وقت کا امام روک دیا. روک دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس صبر کا پھل یقیناً حر کو ملنے جا رہا ہے، اور حر کو ایسا پھل ملا. اچھا کیا حقیقت ہوتی ہے کہ ظالم جب ظلم کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر، دل کے اندر جو آواز ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ سب کرے، لیکن نہ جانے ایسی کون سی سوچ تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے، اور یقیناً اس کے بعد پھر جس حال میں حر مولا حسین کے سامنے پیش ہوا ہے، یہ ہمت، یہ حوصلہ بھی ایک بہادر آدمی کا ہوتا ہے. اور میں سلام کرتا ہوں حسین مولا کی نگاہوں کو کہ علیہ السلام کر دیا. بے شک ایسا ہی ہے. بے شک. کہاں تک کا میرے مولا کا اتنا بڑا مقام دے دیا کہ جناب زہرا کا رومال حر کے ماتھے پر باندھ دیا. کمال کی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ان کو تحفہ جو دیا گیا وہ بی بی کی جانب سے دیا گیا. جانثار کی بات کروں. اللہ اکبر. کیا کہیں گے آپ جانثار؟ حسن بھائی یہ کربلا کے 72 تھے جانثار سبھی یقیناً. اور ایسے جانثار کہ دیا بجھایا گیا، کہا چلے جاؤ. حجت تمام کی حسین نے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو مولا کی محبت میں گئے تھے. بے شک بے شک. قافلہ بنتا ہے. یہ قافلہ کیسے بنتا جا رہا ہے؟ حبیب آ گئے، خط لکھا گیا، حبیب آ گئے، زہیر ابن قین آئے، اور وہب قلبی آ رہے ہیں. یہ سارے واقعات یقیناً بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. ہمارے ماشاءاللہ علماء نے، ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہماری قوم ہے، ان کو ماشاءاللہ اتنی بہتر تربیت کی ہے کہ تمام کرداروں کو جانتے ہیں، ان کی ہسٹری جانتے ہیں، کس طریقے سے زہیر ابن قین آتے ہیں، کس طریقے سے حبیب آتے ہیں، کس طریقے سے وہب قلبی آتے ہیں، اور ان کو کیا مقام ملتا ہے. جان نثار. اور کیا شہزادیوں نے ان کا استقبال کیا. جب آواز کانوں میں گئی شہزادی کے خیمے تک تو کہا کہ جاؤ حبیب کو میرا سلام بولنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ تمام کربلا میں تمام تر رشتے، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب کربلا میں موجود ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. صرف کربلا کو آپ چاروں اینگل سے سمجھیں. تمام رشتے، ان کے جذبات، کیفیت، ایثار، وفا، سب کربلا میں. ایک بہن کی محبت اپنے بھائی سے کس قدر ہے کہ بی بی زینب اپنے دونوں لاڈلوں کو مولا حسین پہ فدا کر دیتی. یہ جانثار ہے مولا حسین کی، یہ بی بی جانثار ہے مولا حسین کی. بے شک. مولا عباس ساری قوت رکھتے ہوئے جو حسین کا حکم ہے اس سے آگے نہیں بڑھتے. امام وقت نے کہہ دیا عباس جنگ نہیں کرنی ہے، ہمارا ارادہ جنگ کرنا نہیں ہے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے لیے ایسے ہی کرنا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بے شک ایسا ہی ہے کہ یہی سکھاتی تھیں ام البنین غازی کو
کبھی نہ چھوڑنا شبیر کی غلامی کو، ہائے ہائے، ہمیشہ ماننا بیٹا حسین کی باتیں۔ کیا کہنے، تو یہ تو ہر حسینی ماں کی وصیت ہے، نصیحت ہے اپنی اولاد کو، بالکل کہ جو حسین نے کہہ دیا ہے بس اس کو مان لو۔ بھائی ہماری مائیں بھی تو وہیں سے چل رہی ہیں نا، سلسلے سارے معاملات کہ ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے، اور ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے۔ پانی، پیاس، اللہ اللہ، یہ وہ صدائیں ہیں کہ جو خیام حسینی سے بلند ہوئیں، ہائے ہائے، اور ان صداؤں کو سن کے ایک جری کے کان لرز جاتے تھے۔ ہائے ہائے، ایک جری یہ کہتا تھا کہ مجھے حکم دلائیے، مجھے حکم اپنے بابا سے دلائیے اے بی بی کہ میں آپ کے لیے پانی لینے جاؤں، ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے جاؤں۔ بی بی سکینہ کی فریاد، خشک لبوں کی، 6 ماہ کے خشک لبوں کی فریاد، پیاس۔ لیکن حسن بھائی کیا عجیب اتفاق، کئی روایات میں یہ لکھا ہے کہ جب شام غریبہ بی بی سکینہ کو ایک پانی کا کوزہ میسر ہوا، ہاں، تو یہ خود ننھی سی جان ہے بی بی، پیاس کی شدت ہے، لیکن اس بی بی نے خود پانی نہ پیا، چھوٹے بھائی بلکہ مقتل کی طرف رخ کیا اور اپنے بھائی کی تلاش میں نکل گئی کہ میرے بھیا علی اصغر کو پانی چاہیے تھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اس عمر میں بتایا کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے، اپنی پیاس کو ترک کر دیا اور ترک کر کے مقتل کی طرف رخ کر کے بس اپنے بھائی کی تلاش میں نکل پڑی۔ اور یہ بی بی جس کے اوپر اتنے ظلم و ستم ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں معصومہ کی تسلی یہاں دیکھیں آپ کہ چچا گئے ہوئے ہیں دریا میں پانی لینے کے لیے، تمام بچوں کو جمع کیا ہوا ہے، سوکھے کوزے ہاتھوں میں، انتظار کر رہے ہیں حسن بھائی کہ پانی آئے گا، لیکن وہاں قیامت کا منظر۔ نام سکینہ سکون ہے نا، یقیناً اپنے بابا کا، بالکل اپنے بابا کے دل کے سکون کو کہتے ہیں۔ اتنے ظلم ہوئے ہیں اس بی پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ جس بی بی نے اپنے بابا کے سینے پر سو کے اپنی زندگی گزاری ہو، ہائے ہائے، بابا کے جانے کے بعد پیاس ہے، بھوک ہے، ہر طرف ایک ماحول ہو کا ہے، ہر ظلم طرف کی آندھی، ظلم کی آندھیاں ہیں۔ ہائے بی بی ہائے، تیروں کا سمندر ہے، اس تیروں کے سمندر میں اپنے بابا کو ڈھونڈنے جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہیں سے تماچے لگتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کوئی ظالم اس بی بی کے دامن کو جلا دیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور شدت ہے ظلم کی۔ بچیاں اپنے باپ کے دیے ہوئے تحفوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، چاہتی ہیں کہ جب تک زندہ رہیں باپ کا دیا ہوا تحفہ ہمارے ساتھ رہے۔ رشتوں کی مضبوطی غم کے عالم میں بھی وہیں قائم رہی۔ اس بی بی کی مظلومیت کی انتہا دیکھیں آپ کہ اس کے بابا کے جانے کے بعد اگر سب سے پہلا حملہ ہوا ہے تو اس بی بی کو جو بے انتہا محبت کے ساتھ مولا حسین نے گوشوارے پہنائے تھے، وہ ظالم نے کچھ اس ادا سے کھینچے کہ اس بی بی کے خون سے بی بی کے جو کرتا تھا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حسن بھائی میں اپنے آنسوؤں کو کوشش کر کے اس وقت بس روک رہا ہوں کہ یقیناً اس وقت ہم نے یقیناً کچھ باتیں کرنی ہیں، اور یہ بی بی سکینہ کا تذکرہ جب آتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں نام سکینہ آنے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی آنکھوں سے آنسو رک جائے، کوئی پتھر دل ہوگا جو مولا حسین کی اس لاڈلی بیٹی کے مصائب سن کر بھی نہ رو پائے۔ نام سکینہ آتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں بس۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا حیدرآباد میں ایک نوحہ تھا میرا، سکینہ کون تھی بابا، ارسلان اعظمی صاحب نے لکھا۔ ہائے 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 ہائے، بس اس کلام کے اندر یہ کیا سوالیہ، صرف ایک بچی اپنے باپ سے سوال کر رہی ہے، بابا مجھے اتنا بتائیں آپ نے میرا نام سکینہ رکھا، بابا کوئی یتیمہ کہہ رہا ہے، ہائے ہائے، سکینہ کون تھی؟ میں نے یہ کلام پڑھا ہے حسن بھائی، ہمارے جو اہل تشیع برادران تھے یقیناً فرش ازا پر موجود تھے، سن رہے تھے کلام، گریا کر رہے تھے، ساتھ میں بھی گریا کر رہا تھا۔ فرش ازا پر جانے کا حق بھی یہی ہے۔ ایک ہمارے بھائی آئے اور آ کے انہوں نے مجھ سے کہا
کہنے لگے جناب آپ جو کلام ابھی پڑھ رہے تھے یہ کس کا کلام ہے؟ میں نے کہا یہ میں نے پڑھا ہے اس بار. وہ زار و قطار رونے لگے, عجیب کیفیت ہو گئی, اور رو کے مجھ سے کہنے لگے جو کلام آپ پڑھ رہے تھے یہ کلام میں نے کل شب اپنے خواب میں سنا ہے. اللہ اکبر, اور اللہ اکبر. جب میں نے یہ کلام سنا تو میں ایک عجیب کیفیت میں آ گیا اور میں نیند سے بیدار ہوا, میں گریہ کرنے لگا کہ یہ کتنا بڑا ظلم و ستم ہوا ہے مولا حسین کی بیٹی پر. ہم یا کوئی بھی کیسا پتھر دل آدمی ہے کہ جو حسین کے نام پر گریہ کرے, بی بی سکینہ کے نام پر گریہ کرے, اور سامنے والا یہ دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یار نہیں یہ گریہ کیوں کرتے ہیں. بہرحال وہ اس شخص نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں بڑا حیرت میں پڑا, لیکن بہرحال حیرت کی کیا بات تھی, حسین جو چاہے وہ ہو جاتا ہے, معجزہ ہوتا ہے یقیناً. اس شخص نے جب مجھے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کلام پہلے کبھی سنا تھا, کبھی آپ کے کانوں میں پڑا تھا یہ کلام؟ کہنے لگے نہیں بھائی میں تو اہل سنت سے میرا تعلق ہے, اور میں سنتا ہوں تو ہمارے آپ کے جو کلام ہوتے ہیں وہ آپ کے ہم ماشاءاللہ کئی ایسے پڑھنے والے ہیں, سرور بھائی ہیں, فرحان بھائی ہیں, عرفان بھائی ہیں, تو میں ان کو سنا ہے میں نے بہرحال, لیکن بہرحال یہ کلام میرے کانوں تک ویسے کبھی پہنچا نہیں تھا. اصل میں انہیں یہ سوال صبح آپ جی آپ سے پتہ ہے کیوں کیا کہ کسی کو ہنسانا بہت آسان کام ہے, اور رونے کے لیے درد کے قریب جانا پڑتا ہے. وہ درد اگر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ روئیں گے. تو اگر آپ چاہیں تو وہ دو اشعار اگر آپ سنانا چاہیں تو میں بالکل بڑا ایک عجیب سا سما بن گیا ہے. میں نے ان سے یہ بات پوچھی, میں نے کہا کہ آپ کو یہ کلام یاد رہا؟ کہنے لگے کہ آپ یقین کریں نہ کریں لیکن مجھے اس کلام کا ایک ایک لفظ ایسے میں سن رہا تھا کہ جیسے میں نے یہ کلام یاد کیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں یہ لفظ آپ جو پڑھ رہے تھے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو میں پتہ نہیں کتنی بار سن چکا ہوں, جبکہ کل شب خواب میں نے اس کلام کو سنا ہے. یہ کچھ ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس شخص کا حال میں آپ کو کیا بتاؤں, کتنی بار میرے پاس ان کی کال آئی اور وہ شخص مجھ سے اس کلام کو سنتا ہے. آپ کی بہرحال آپ کا حکم بھی ہے, میں 2 شعر اس کلام کے پڑھتا ہوں. کسی بچی نے اپنے باپ سے ایک روز یہ پوچھا, سکینہ کون تھی بابا, میرا یہ نام کس کے نام پر ہے آپ نے رکھا, سکینہ کون تھی بابا, سکینہ کون تھی بابا, سکینہ کون تھی بابا. اب اس بچی کا باپ کیا جواب دیتا ہے؟ میری بچی اگر کرتے میں تیرے آگ لگ جائے تو روئے اور چلائے, تیرا بابا نہیں آئے, ارے جہاں دیکھو اندھیرا ہو نظر کچھ بھی نہ پائے, وہ گھبرانے لگی روتے ہوئے, بچی نے پھر بولا سکینہ کون تھی بابا, سکینہ کون تھی بابا, میری بچی سکینہ اپنے
گھر کی شاہزادی تھی، ارے ہماری آقازادی اپنے گھر کو جان سے پیاری تھی، جو تم سن بھی نہیں پائی وہ اس بی بی پہ گزری تھی۔ نہ پوچھوں گی کبھی روتے ہوئے بچی نے پھر بولا، سکینہ کون تھی بابا، سکینہ کون تھی بابا۔ صبیح بابدی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پوڈ وتھ حسن ایاز میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو کسی پروگرام میں بلائیں گے ہم، اور آپ سے وعدہ رہا کہ آپ پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیے اپنے میزبان سید حسن ایاز جعفری کو، اور دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ وتھ حسن ایاز۔ اللہ حافظ۔